یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرائیویٹ کوٹے پر حج پر جائے تو کسی نے انہیں کوئی جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ تمہیں اللہ نے نہیں بلایا، آپ پیسوں کے دم پر زبردستی جا رہے ہو، اگر اللہ نے بلایا ہوتا تو گورنمنٹ کوٹے سے جاتے اور قرآن اندازی میں لسٹ میں تمہارا نام آتا تو گویا کہ پھر یہ اللہ کا بلاوا ہوتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسی بات کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نے تمہیں نہیں بلایا، جب اللہ نے نہیں بلایا تو کس نے بلایا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا شیطان نے بلایا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا ارادہ نہیں تھا بلانے کا، پھر بھی وہ چلا گیا، تو کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو توڑنے کی طاقت اس انسان کے اندر تھی؟ تو بالکل غلط ہے۔ چاہے آپ پرائیویٹ طریقے سے جائیں، گورنمنٹ کے تھرو جائیں، بلاوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازل سے ارادہ فرما لیا تھا کہ یہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس قسم کی باتیں ہرگز نہ کی جائیں۔ آپ اگر لسٹ میں نام آ جائے قرآن اندازی میں، یہ بھی انسان کر رہے ہیں، اور پرائیویٹلی اگر آپ جاتے ہیں، آپ کسی پرائیویٹ کمپنی سے یا ادارے سے رابطہ کر کے کرتے ہیں، یہ بھی انسان کر رہا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا اور اس کو صرف بندے کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ زبردستی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ زبردستی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کو توڑ کر بریک کر کے انسان اس کے خلاف عمل کرے، اور یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ احتیاطاً اس شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے آپ گورنمنٹ کے تھرو جائیں، چاہے پرائیویٹ طریقے سے جائیں، دونوں صورتوں میں بلاوا اللہ کی طرف سے ہوگا تو آپ پہنچ سکیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔